حاضرین، حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرز زندگی بھی دیکھیے کیسی پاکیزہ ہے۔ بہت ساری تفصیلات ہیں، بیان کرنے کے لیے وقت نہیں ہے کہ وہ حضرات دنیا میں کیسے رہے، کیسی پاک زندگی گزاری۔ خریدنے کی بات آئی، جب عہدہ منصب آ جاتا ہے تو لوگ لوٹ لیتے ہیں۔ دیکھیے آپ، چورستے کی بنڈیوں کو لوٹ لیتے، دکانداروں کو لوٹ لیتے۔ عہدہ منصب آ گیا تو اپنے منصب کے نام پر کیا کیا لوگ کر لیتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہے، امیر المؤمنین ہے، چادر کی ضرورت ہی تو خریدنے کے لیے نکلے بازار میں۔ ایک دکان پر گئے، پوچھا یہ چادر کتنے میں ہے؟ اس نے کہا 3 درہم میں۔ پھر آپ نے پوچھا مجھے پہچانتے ہو؟ تو وہ کہا حضرت آپ کو کون نہیں پہچانتا، آپ تو امیر المؤمنین ہیں۔ دکان چھوڑے آگے بڑھ گئے، 3 دکان بدل گئے، صرف اس لیے کہ وہ پہچانتا ہے۔ پہچاننے والے کے پاس آپ نے خریداری نہیں کی اور آگے بڑھ گئے۔ ایک لڑکا تھا، پہلے اس سے پوچھا مجھے پہچانتے؟ اس نے کہا کہ نہیں پہچانتے، آپ کے لباس سے تو کوئی بدوی معلوم ہوتے ہیں، کوئی گاؤں سے آئے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ چادر کتنے میں ہے؟ اس نے کہا 3 درہم میں۔ 3 درہم دیے، خرید کر آگے بڑھے۔ آگے بڑھ رہے تھے، وہ بچے کا والد دکاندار آیا، دیکھا حضرت علی کو پہچان لیا، بچے سے پوچھا کیا خریدے حضرت؟ حضرت خلیفہ ہیں، امیر المؤمنین ہے۔ اس نے کہا 3 درہم میں چادر میں نے بیچی ہے۔ باپ نے کہا کہ نادان، وہ خلیفہ ہیں، امیر المؤمنین ہیں، ان کو 1 درہم کم دینا چاہیے تھا، 2 درہم میں بیچ دیتا۔ لاؤ 1 درہم میں واپس کر دیتا ہوں۔ وہ 1 درہم لے کر پیچھے دوڑنے لگے۔ حضرت علی سے کہا کہ حضرت آپ نے 3 درہم میں چادر خریدی ہے، وہ 3 کی نہیں ہے، 2 میں ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ دکاندار جو بیچا تھا وہ کون ہے؟ اس نے کہا وہ میرا بیٹا ہے، نادان ہے حضرت، اسے معاف کر دیجئے، اس نے آپ سے پیسے زیادہ لے لیے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ دکاندار اپنی مرضی سے قیمت لیا اور میں خریدار اپنی مرضی سے چادر لیا، تو جب ہم دونوں کی مرضی ہو گئی تو تم بیچ میں کیوں خلل ڈالتے ہو؟ جاؤ اپنا کام کرو۔ تو پتہ کیا چلا، دنیا میں اپنے اتھارٹی اور اپنے منصب و کرسی کا استعمال اپنی ذات کے لیے نہیں کرتے تھے، بلکہ ایسی جگہ جاتے ہی نہیں تھے جہاں صورت دیکھ کر کوئی پیسے کم کرے۔ ایسی زاہدانہ زندگی ہمارے بزرگوں کی رہی ہے۔ اور آج ہمارے پاس کیا ہوتا، پہچانت والے کوئی چننا لگاتے، کوئی اپنے رشتہ داروں میں، پہچانت میں، دوست وغیرہ اگر دکان کھولے کپڑوں کی تو سارے لوگ وہیں جا کے خریداری کرتے، آدھا پیسہ دیتے، آدھا ادھار رکھ کے آتے۔ اپنا آدمی ہے نا، اس لیے چننا لگانا اس کو۔ یہ مزاج بن چکا ہے۔ جب تک ہماری طبیعت نہ بدلے گی، طرز زندگی نہیں بدلے گا، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ کوئی اپنا دکاندار ہے تو 2 پیسے زیادہ دے کے آتے کہ بھئی تیرا بھلا ہو جائے۔ کہیں اور 10 روپیہ میں ملتی ہو کوئی شے، یہاں 15 میں ملتی ہے تو بھی جا کے لے لے، کیونکہ اپنے کا بھلا ہوگا۔ تو یہ فکر ختم ہو چکی ہے۔ اکابر خلفائے راشدین صحابہ کرام اپنی زندگی سے ہم کو یہ سبق دیتے ہیں۔ فکر جب تک نہیں بدلے گی، طریقہ جب تک نہیں بدلے گا، اخلاق جب تک ہمارے سنوارے نہ جائیں گے، تب تک ہم کو ترقی نہیں ملے گی، چاہے الیکشن آتا رہے جاتا رہے۔ ایک برا ہے تو اگلا اس سے برا آئے گا، اس سے برا آئے گا جو بھی آئے گا۔ اپنی زندگی اچھی بنائیے، ہم جیسے رہیں گے بادشاہ ویسا رہے گا۔ عربی زبان کا محاورہ ہے اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال تمہارے بادشاہ ہیں، تمہارے سردار ہیں، تم جیسے ہیں ویسے آئیں گے۔ اس پر بھی ایک بڑا واقعہ ہے، خیر اب میرے پاس وقت نہیں ہے، وہ بات نہیں کروں گا میں۔ بزرگوں کا واقعہ ہے، اقطاب خطب اولیاء جو ہوتے ہیں، باطنی سلطنت کا معاملہ ہے۔ خیر تو حاضرین، خلاصہ کلام ساری بات کا یہ کہ دنیا کے بغیر ہمیں کوئی چارہ نہیں ہے۔ دنیا میں تو رہنا ہی ہے، چھوڑ کے جا نہیں سکتے، جب اللہ بلائے تبھی جانا ہے، نہ اپنی مرضی سے آئے نہ اپنی مرضی سے جائیں گے۔ کوئی اختیار ہمارا نہیں ہے، آتے بھی رب کی مرضی سے، جاتے بھی اللہ کی مرضی سے۔ جب آنا جانا ہماری مرضی سے نہیں ہے تو پھر زندگی بھی ویسے ہی گزارنا جس کی مرضی سے آئے ہیں۔ رب کیا چاہتا ہے، رب کے رسول کیا چاہتے ہیں، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسا ہمیں زندگی کا طریقہ گزارنے کا سلیقہ دیا، وہ سلیقے پہ عمل کریں، کامیاب ہو جائیں گے۔